کی خدمت، دین کی خدمت، یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اگر عورت اپنی اس کردار کو پہچانے اور اس کردار کے ساتھ انصاف کرنا چاہے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی پوری قوم کی، ایک بہت بڑی خدمت ہوگی پوری انسانیت کی. اور اسی خدمت کے صلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تو اپنے ماں باپ کا چہرہ ایک دفعہ دن میں دیکھے خوشی کے ساتھ تو تجھے ایک حج مقبول کا ثواب ہے. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر 2 دفعہ، فرمایا 2 حج مقبول کا. صحابی نے سوال کیا 3 دفعہ، فرمایا 3 حج مقبول کا. وہ اسی طرح سوال کرتے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا بھئی تم حساب کرتے ہو، اللہ بے حساب دیتا ہے. جتنی مرتبہ بھی تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے محبت کی نظر سے، اللہ اتنی حج مقبول کا ثواب دے گا. عورت کا جو گھر کے اندر جو کردار ہے اور سب سے بنیادی کردار وہ ایک ماں کا کردار ہے. گھریلو طور پہ تو ظاہر ہے اگر ایک خاتون جو ماں ہے، جو بیٹی ہے، جو بیوی ہے، اس کو اپنے اپنے کردار کے لیے she should work very hard اور گھر پہ رہ کے اس کو بہت سا کام کرنا چاہیے. لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ گھر پر رہ کے اپنے معاشرتی کردار کو گھر میں رہ کے پورے انصاف کے ساتھ کرنا چاہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے بھی بڑا وقت کی ضرورت ہے کہ وہ میں علامہ صاحب اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ایک باقاعدہ ایک کردار ہے اور یہ فل ٹائم جاب ہے. گھریلو جاب جو ہے یہ ایک فل ٹائم جاب ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس معاشی پریشر میں اور جو ہماری بچیاں پڑھی لکھی ہیں، جو ہماری خواتین پڑھی لکھی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ کام بھی کرتی ہیں. تو اس حوالے سے بزنس وومن بھی ہیں آج کے اس دور میں. تو اس حوالے سے تو جو اس کا باہر کا کردار ہے، یعنی خاتون جو گھریلو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یا اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے وہ باہر جا کے بھی کام کرتی ہے فار دا بیٹرمنٹ آف آر فیملی، اپنے لیے، اپنے خاندان کی بہتر کفالت کے لیے. اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا تلقین کرتا ہے خواتین کے باہر جا کر کام کرنے کے حوالے سے؟ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اپنے وہ کردار جو معاشرے کو سنوارنے کے لیے 4 دیواری کے اندر ہے میں اس سے انصاف کر رہی ہوں، اس کو مکمل کر رہی ہوں اور بہتر طریقے سے سر انجام دے رہی ہوں، اس کے بعد اگر وہ گھر سے باہر اپنا معاشرتی کردار ادا کرنا چاہتی ہے، وہ کسی فیلڈ میں کام کرنا چاہتی ہے یا بزنس کرنا چاہتی ہے یا یہ ہے کہ اس کا کوئی کفیل نہیں ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے والا کوئی نہیں اور وہ اہلیت رکھتی ہے کہ وہ اپنا باہر جا کے کام کر کے عزت کے ساتھ اپنا رزق اور اپنے بچوں کا رزق کما سکتی ہے. اب سوچنا ہے کہ کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اندر ضرورہ ہے، ضرورت کے وقت کہ عورت کا گھر میں معاشرتی کردار اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو ہی مکمل نہیں کر پاتی. اور اگر کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا باہر نکلنا ضروری ہے تو اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاوند اور میرے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میں فن جانتی ہوں، ہنر جانتی ہوں، اگر میں کوئی گھر میں بیٹھ کے سامان تیار کروں اور اسے بیچوں اور اپنے بچوں کا رزق کماؤں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کر سکتی ہیں ایسا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے، تو آپ کی جو اہلیہ تھیں وہ کرتی تھیں اور اس سے اپنے بچوں کا رزق کماتی تھی. لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ عورت اگر گھر سے نکلتی ہے، ایک تو کوئی حاجت و ضرورت ہو، بغیر حاجت و ضرورت کے نہیں، کیونکہ عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 دیواری کی زینت بنایا ہے. 4 دیواری کے اندر رہنا ہی اس کی نسوانیت کے تقاضے ہیں اور وہ وہیں بہتر طریقے سے معاشرتی کردار ادا کر سکتی ہے. فرض کریں اگر کوئی معلم ہے تو اپنے گھر میں ایک سکول کھول سکتی ہے، اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول سکتی ہے. مطلب ہے کہ معاشرتی کردار عورت اس انداز سے نہ ادا کرے کہ مرد اور عورت کا تفریق ہی مٹ جائے. معاشرتی کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ عورت نہیں.
اور شرط یہ ہے کہ معاشرتی کردار ادا کرتے وہ عورت رہے باقی، اس میں عورت کی جو اوصاف اور خوبیاں ہیں وہ اس میں باقی رہیں، وہ مردوں کی دوڑ میں اس حد تک نہ شامل ہو جائے کہ مرد اور عورت کا فرق ہی ختم ہو جائے۔ میں آپ کی توجہ، آپ کی وساطت سے سب جو میرے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس سوسائٹی کو دیکھ کر ہم لوگ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ سوسائٹی اپنے پرانی معاشرتی اقدار کی طرف پلٹنے کے لیے بے چین ہے۔ جو ان کے ہاں جو اقدار تھیں، جو ان کے ہاں رسوم تھیں، جو ان کے ہاں زندگی گزارنے کا انداز تھا آج سے 70 سال 80 سال پہلے، 80-70 سال کے بعد آج وہ جس نہج پر بیٹھے ہیں وہ لوگ واپس اسی طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جب مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے لیے رزق کمائے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول میں بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ جب آپ ہین حدود سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے گا، معاشرے کا سکون ختم ہو جائے گا، معاشرے میں امن مٹ جائے گا۔ لیکن اسلام کوئی بند گلی نہیں ہے کہ اسلام کسی چیز کا حل نہ دے آپ کو۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے، باصلاحیت ہے، صاحب تعلیم ہے، اس کے پاس ہنر ہے، فن ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کچھ وقت گزارے اور اپنا رزق بچوں کے لیے کما کے لائے، تو اس میں اسلام کی ممانعت نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کچھ طریقے کے ساتھ وہ گھر سے جی علامہ صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر باہر نکلنا چاہتی ہے اور اس کی ضرورت ہے، یا اس کے پاس کفالت کے لیے اس کو ضرورت ہے، یا اس کے پاس بہت خوبصورت سا فن ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، تو اس کے لیے اسلام اس کو باہر نکلنے کی، کام کرنے کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ باہر تو اس نے نکلنا ہے، لیکن وہ کون سی شرائط ہیں جن کے تحت اس کو باہر نکلنا ہے، پردے کے حوالے سے یا اپنے آپ کو کس طرح سے وہ ملبوس کر کے باہر نکلے، یہ بھی ایک بنیادی سی بات ہے۔ اسلام قیامت تک ہر انسانی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو سوالات پیدا ہوں گے وہ بھی اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور انسانی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے راستے بھی بتاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جب یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک اپنی عورتوں سے کہہ دیں، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، کیا کہیں کہ جب وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جلابیب